اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ای چینل۔ دوستو، ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر بہت ظلم و ستم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیاباں میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے غار کا دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماری میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے منادات کونے کونے میں بکھرے پڑے تھے۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا، اس نے خزانے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا، شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا! دروازہ تو باہر سے بالکل بند تھا۔ اس نے زور زور سے پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا، لیکن افسوس، اس کی آواز سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کے پاس گیا اور اس سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ پھر وہ بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ تو باہر سے بالکل بند تھا۔ وہ زور زور سے چیختا اور چلاتا رہا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیں۔ جب وہ بھوک اور پیاس سے پوری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری پر جا پہنچا۔ اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشمندانہ انداز میں کہا، اے لاکھ پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ کو ایسا لگا جیسے وہ ہیرے اور موتی زور زور سے کہکے لگا رہے ہوں۔ اس نے ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ وہ پھر گھسٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبکار موتیوں، اے میرے من پسند موتیوں، میں نے ساری زندگی تمہاری نگرانی کی ہے، تمہیں سجا کر اس غار میں بڑے سلیقے سے رکھا ہے۔ میں ہر دم تمہارے پاس آتا، تم کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ میں نے ساری دنیا سے چھپا کر تم کو رکھا، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اے موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے بھی بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر دیے اور اپنا بستر دیوار کے پاس بنا لیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ ادھر ملک میں سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے، جگہ جگہ چپے چپے چھان مارے، لیکن بادشاہ کہیں نہیں ملا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا کہ بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت اور سارا خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج لوگ دنیا میں ناجائز دولت جمع کر کے اس پر غرور اور تکبر کرتے ہیں۔
غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا مال چھین کر اس پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ دنیا کی بنائی ہوئی دولت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب نے اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ اگر ہم نے ناجائز طریقے سے اس دنیا میں دولت کمائی تو یقین کیجیے کہ یہی دولت کل روز قیامت ہمارے لیے ایندھن کا سبب بنے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ دنیا کی دولت سے غرور کر دینا چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت وہی اچھی ہے جو کسی کے کام آ جائے، جس سے کسی کا بھلا ہو۔ میرے دوستو، اس دنیا کی دولت سے ہم اس دنیا کا کچھ دن آرام اور سکون تو حاصل کر لیں گے، لیکن اصلی امتحان میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مال ضرور جمع کریں، لیکن جائز طریقے سے، جس سے غریبوں کا بھلا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔